بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے انسانوں کو اخلاق و کردار کی قیمتی جواہر سے نوازا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول سے سرفراز کیا ہے۔ کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے اور کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ داغدار ہوتا ہے، اس کو بھی اسلام نے واضح کیا ہے۔ اسلام شرم و حیا کو ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی وصف قرار دیا ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں شرم و حیا کا بنیادی کردار ہے۔ شرم و حیا انسان کے نیک و پاک باز اور سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام میں شرم و حیا خاص عادت ہے۔ شرم و حیا اسلام کا بنیادی اور امتیازی وصف ہے۔ ایمان و حیا کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر ہم میں اکثر نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں، اور جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دستبر یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز و روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں 2 مرتبہ صحبت کرنا چاہے تو فضیلت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غسل کر کے صحبت کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ اور ہاتھ منہ دھو لے پھر صحبت کرے، اور اگر بالکل پانی کو چھوئے بغیر ایک سے زائد مرتبہ صحبت کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن میں سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ دوسرے حیوانات میں نہیں رکھا۔ اس کے احساسات اپنے جسم کے کسی حصے، اپنے کسی فعل کو چھپانے کا اہتمام اور کوشش نہیں کرتے جیسا اہتمام و کوشش انسان کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں سطر اور پردہ خاص اہمیت کا حامل ہے، یہ انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد کے حوالے سے برتری حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دونوں میں سے ایک نہ رہے تو دوسرا بھی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہی تو تو جو چاہے کر، معلوم ہوا کسی بھی برے کام سے روکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں، ان سے بچانے والے کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح اور جسم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا کا مادہ اس قدر غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے محسوس ہوتے تھے۔
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہاری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم و حیا والی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ حضرت سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے رہے، وہ بات اپنی کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، وہ بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی پھر اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے فرمایا تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو۔ پھر مجھے اجازت دی، میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت عثمان کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آنے پر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بہت حیا والے آدمی ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں انہیں اس حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات نہ کہہ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ناظرین، جنابت کہتے ہیں ناپاکی قیاس حالت کو جو احتلام اور جمع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا کافی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی کہ عام حالات میں ڈسچارج ہونا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میری نکاح میں تھی۔ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں، اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے۔ اگر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا انہیں ایک رات ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کے بعد دوبارہ تعلق میں کوئی چیز اہم نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔